بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں دو اصطلاح بڑی معروف ہیں، نمبر ایک رافضیت اور نمبر دو ناسبیت۔ رافضیت جو ہے اس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں، بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ جس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ناسبیت، کیونکہ ناسبیت کے حوالے سے علماء کرام نے کوئی خاص وضاحت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اکثر و بیشتر جو اہل السنہ ہیں ان کو ناسبیت کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ ناسبیت یہ ہے کہ رافضیت کا ایک گھڑا ہوا آپ ایسے سمجھ لیں کہ الزام ہے، اس کا جو حقیقت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ روافض جو ہیں وہ اپنے مقابلے میں جب ان کو رافضی کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے مقابلے میں آنے والے جو اہل السنہ ہیں، یعنی ایک اہل سنہ ہے ایک اہل تشیع ہے، تو اہل تشیع کو رافضی کہا گیا، تو اہل تشیع نے اپنے مقابلے میں پھر جو اہل سنہ تھے ان کو ناسبی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے تو یہ لوگ اہل بیت جو ہیں ان کی توہین کرنے والے ہیں، یعنی اہل سنہ کو اہل بیت کی توہین کرنے والا کہہ کر ان کو ناسبی کہا گیا۔ جبکہ اب آج کے دور میں ناسبیت جو ہے وہ ناسبیت کا جو فتویٰ ہے اتنا عروج پکڑ چکا ہے جہالت کی وجہ سے، دین کا علم چونکہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے اہل السنہ جو ہیں، ہمارے اہل السنہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو پر ناسبیت کے الزام لگاتے نظر آتے ہیں۔ شروع میں بریلوی حضرات، پھر دیوبندی حضرات، اب تو بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے اہل الحدیث جو ہیں ان کے آپس میں بھی ناسبیت کے فتوے چل رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ناسبیت کا جو الزام ہے یہ ہمارے اہل حدیثوں میں بھی پہنچ چکا ہے کہ ایک اہل حدیث دوسرے اہل حدیث کو ناسبی کہتا ہے۔ اب ناسبیت کیا ہے؟ روافض کے نزدیک ناسبیت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک جو شخص سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دفاع کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے، تو وہ ان کے نزدیک ناسبی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روافض کے نزدیک جب بھی کوئی کسی صحابی کی رافضی توہین کرتا ہے، اس کے جواب میں جب بھی کوئی اہل سنہ اس صحابی کی دفاع کرتا ہے، اس صحابی کی شان بیان کرتا ہے، تو وہ جو مقابلہ ہوا توہین والا اور دفاع والا، تو اس کو بھی ناسبی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک عالم دین صاحب نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے۔ دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنا اچھی بات ہے، لیکن دوسرے صحابہ جو ہیں اہل بیت کی عظمت بیان کرنا، سیدنا علی کی یا جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کے فضائل بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے فضائل کی آڑ میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کرنا، ان کو حقیر بتانا، یہ رافضیت ہے۔ اب جب ہم اس چیز کا دفاع کرتے ہیں تو لوگ پھر ہمارے اوپر ناسبیت کے الزام لگاتے ہیں، دیکھو جی یہ تو شان علی سے جلتے ہیں، یہ تو شان اہل بیت سے جلتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اہل بیت کی شان کے منکر ہیں، ہم تو بذات خود اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، محب اہل بیت ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی شخص کیسے اس چیز کا الزام لگا سکتا ہے ناسبیت کا کہ ہم اہل بیت اور جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ وغیرہ ہم ان کی توہین کرتے ہیں، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بات تو سراسر غلط ہے، جبکہ اصل جو بات مقصود ہے سمجھانا وہ یہی ہے کہ اہل بیت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کرنا یہ رافضیت ہے۔ اچھا، جو ناسبیت ہے، ناسبیت کا جو ایک فرقہ جنہوں نے بت تراشا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، صرف اور صرف ایک فتویٰ ہے، یہ الزام ہے رافضیت کی طرف سے اہل سنت کے اوپر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ناسبیت کا کوئی فرقہ دنیا کے اندر کبھی موجود تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ناسبیت کا کوئی فرقہ دنیا کے اندر موجود تھا، تو میرے سوالات یہ ہیں کہ آپ لوگ ان کی فقہ لے کے آئیں، ان کی فقہ کیا تھی، ان کے عقائد کیا تھے، ان کی کتابیں کون سی ہیں، ان کا امام کون سا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بالکل ناسبیت کے نام سے ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں ملیں گی۔ اب البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے جب یہ روافض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں،
اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں تو دوسرے شخص اس کے برخلاف میں پھر تھوڑی سی بات اہل بیت کے خلاف کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی شخص جذبات میں آ کے جب اس طرح کر دیتا ہے تو اس چیز کو اگرچہ کوئی ناسبیت کہے لیکن یہ ناسبیت نہیں ہے، اگرچہ ہم اس چیز کو غلط کہتے ہیں، ہم بھی اس چیز کو غلط کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی ان کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی تنقیص نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ جبکہ جو علماء کرام تھے، محدثین اعظام تھے، ان میں کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں تھا کہ یہ جو ناسبیت ہے اس کا کوئی حقیقت میں وجود ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان بیان کرنا، ان کا دفاع کرنا ناسبیت ہے تو پھر میں ناسبی ہی صحیح۔ یزید بن ہارون سے کہا گیا کہ آپ سیدنا عثمان کے فضائل بیان کرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کے فضائل بیان نہیں کرتا کیونکہ یہ جو اصحاب عثمان و معاویہ ہیں، سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی ہیں وہ تو فضائل علی بیان کرتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ فضائل علی بیان کرتے ہیں، جبکہ اصحاب علی جو ہیں وہ فضائل عثمان اور فضائل معاویہ بیان نہیں کرتے۔ اسی لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ناسبیت کوئی چیز نہیں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو رافضی ہیں اصل میں ناسبی بھی یہی ہے۔ پچھلے سال محرم کی بات ہے، میری ایک شخص سے بحث ہو رہی تھی، میں ویسے بحث نہیں کرتا لیکن اس نے چونکہ بات چھیڑ دی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی تھی اس نے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دفاع میں میں نے بڑے مہذب انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر ناسبیت کا فتویٰ لگایا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ناسبیت کا کوئی وجود نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ناسبی نہیں ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یا اہل بیت کے فضائل کا منکر ہو۔ اب میں چونکہ وہ جو بحث تھی اس کے درمیان میں شامل ہوا تھا، شروع میں پہلے سے وہ بحث کسی اور کے ساتھ چلی آ رہی تھی، تو پہلے جو لوگ، ان میں ایک دو لوگ ایسے بھی تھے جو بحث کے اندر شامل تھے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کر رہے تھے اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کی توہین کر رہے تھے۔ جب میں نے یہ کہا کہ ناسبیت کا کوئی وجود نہیں ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کا کوئی منکر نہیں ہے، تو وہی لوگ جو پہلے فضائل علی بیان کر رہے تھے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے بجائے ان کی توہین کرنا شروع کر دی، اور اتنی توہین کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ یقین کریں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے ان کو بلاک کیا اور میں نے وہ ساری بحث ختم کر دی، کیونکہ آگے پھر مجھ سے بحث نہیں ہو رہی تھی۔ یعنی کہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ جو روافض ہیں اصل میں نواسب بھی یہی ہے کہ یہ ایک انہوں نے الزام گھڑا ہوا ہے، اس کو ثابت بھی خود ہی کرتے ہیں۔ بکواسات کرنے والے اہل بیت کے بارے میں بھی یہی ہے اور صحابہ کے بارے میں بھی بکواسات کرنے والے یہی ہیں، رافضی بھی یہی ہیں اور ناسبی بھی یہی ہیں۔